بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دن قبل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ایک کتاب تھی سیر و مغازی، تدوین سیر و مغازی۔ تو اس کے بعد کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ تعارفی ویڈیو بنانی چاہیے، لیکن مجھے وقت نہیں مل رہا تھا، بالکل کچھ مصروفیت ایسی ہو گئی تھی۔ تو آج میں نے سوچا کہ اگر ویڈیو بناؤں گا، اسے ایڈٹ کروں گا تو اس میں کافی وقت لگ جائے گا، تو کیوں نہ یہ جو کام ہے یہ لائیو بھی کر لیا جائے۔ تو یہ دو کتابیں میں آج لے کے آیا، تو انہیں میں پڑھ رہا تھا، ان کے کچھ تعارف وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ میرے سامنے جس وقت کتاب ہے، یہ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ جو لوگ انہیں جانتے ہیں یا انہوں نے نام سنا ہوا ہے تو وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور جو پہلی دفعہ سن رہے ہیں ان کو میں بتا دیتا ہوں کہ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے ایک بہت ہی بڑے عالم دین گزرے ہیں، جنہوں نے نصف صدی سے زائد، یعنی 50 سال سے زائد انہوں نے درس حدیث لیا ہے، مدارس میں بھی دیا ہے اور عام مقامات پر بھی دیا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت درس دیا کرتے تھے، یا کوئی بھی محدث جب حدیث کی کتاب کا درس شروع کرتا ہے تو وہ اس سے پہلے کتاب کے حوالے سے کچھ ضروری معلومات دیتا ہے، جس میں کتاب کا نام، مصنف کا نام اور کتاب کی خصوصیات، اس کے علاوہ اس کی مصنف کی حالات زندگی، کہ وہ پیدا کب ہوئے، وفات کب ہوئی، اس کے علاوہ انہوں نے پڑھا کہاں سے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس کے اندر بیان ہوتی ہیں۔ تو درس حدیث شروع کرنے سے پہلے تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ 2-3 اسباق جو ہیں وہ اس موضوع پر گزر جاتے ہیں، کہ وہ اس میں جو ہے وہ ایک تفصیلی تعارف اس کتاب پر پیش کیا جاتا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ جب سیاستہ پڑھایا کرتے تھے تو انہوں نے محدثین الزام جنہوں نے وہ سیاستہ لکھی ہیں ان کا تعارف اور کتابوں کا تعارف جو طلباء کے سامنے پیش کیا، تو طلباء نے انہیں محفوظ کر لیا اور اس کو ایک کتابی شکل دی، اور اس کتابی شکل کو انہوں نے محدثین الزام اور ان کی کتابوں کا تعارف اس نام سے شائع کیا ہے۔ یہ اس وقت میرے سامنے موجود ہے۔ اس کتاب میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کی کوئی بھی عبارت بغیر حوالے کے نہیں ہے۔ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو جب یہ تعارف پیش کیا تھا تو وہ تو اس وقت تو اس میں کوئی بھی حوالہ نہیں تھا، لیکن بعد میں ایک عالم دین نے اس پر کام کیا ہے جو انہی کے ادارے کے استاد بھی تھے، انہوں نے اس پر کام کیا اور اس پر موجود ایک ایک عبارت کا انہوں نے حوالہ لگا دیا، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے عبارت موجود ہے، نیچے اس کا حوالہ موجود ہے۔ تو اس کتاب میں سیاستہ کی 6 کتابیں ہیں، اور ان کے مصنفین کا تعارف اور ان کی خصوصیات، اس کے علاوہ 3 کتابیں اور ہیں، امام مالک کی موطا امام مالک، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ 3 کتابوں کا انہوں نے اس میں 3 کتابوں کو شاید اس میں شامل کیا، یعنی ٹوٹل یہ 9 کتابیں ہیں۔ اگر تحریر کی بات کرتے ہیں تو تحریر اس کی تھوڑی سی مشکل ہے، یعنی عام آدمی کو عام آدمی اگر اسے پڑھے گا تو اس کو سمجھنے میں اس وجہ سے مشکل پیش آ سکتی ہے کہ انہوں نے جو جیسے یہ عربی عبارتیں ہیں، عربی عبارتوں کا ترجمہ نہیں کیا ہوا، اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اسے پڑھیں گے تو ان کو اس کو سمجھنے میں کچھ مشکل پیش آ سکتی ہے۔ ویسے بہت جامع کتاب ہے، اس کے کل
272 صفحات اور بہت اچھے صفحے پر چھپی ہوئی ہے. اس وجہ سے اس کی قیمت جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی ہے. 450 روپے اس کی قیمت اس کے حجم کے لحاظ سے تھوڑی زیادہ ہے، لیکن اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ اس کا جو پرنٹنگ کا معیار ہے اور جو صفحہ اس کا رکھا گیا ہے وہ بہت اچھا ہے. تو یہ کتاب تھی. اس کے علاوہ ایک اور یہ کتاب ہے محدثین اعظام اور ان کے علمی کارنامے. اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ یہ کچھ آسان بھی ہے سمجھنے میں. پچھلی کتاب سے جو میں نے پہلے آپ کو بتائی اس سے یہ کچھ آسان ہے. اس کو آپ پڑھیں گے تو اس کے آغاز میں 2 ابواب ہیں خاص طور پر جن کا اضافہ کیا گیا ہے. پہلا باب ہے اس میں حدیث کی تعریف ہے، دین میں حدیث و سنت کا مقام، عام تاریخی ذخیروں سے فن حدیث کے امتیازات وغیرہ وغیرہ. یہ اس کتاب کے اندر یہ موضوع نہیں چھیڑا گیا. یہ جو کتاب شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اس میں اس قسم کا کوئی بھی موضوع نہیں چھیڑا گیا، جبکہ اس کتاب میں اس پر کافی کام ہوا ہے. اس کا پہلا باب ہی سارا اس موضوع پر ہے، کیونکہ جیسے آپ دیکھیں کہ کتابت حدیث خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا احکام و ہدایات کو قلم بند کروانا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور کتابت حدیث عہد نبوی کا تحریر فرمایا. یہ وہ موضوعات ہیں کہ آج کل فی زمانہ اگر آپ دیکھیں تو بہت سے ایسے فتنے ہیں کہ جو یا تو سراسر حدیث کا انکار کرتے ہیں یا حدیث کا انکار نہیں کرتے تو عام مسلمانوں کے ذہن میں حدیث کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ کتاب اس سے الگ ہے کہ اس میں پہلا باب اس خاص موضوع کے لیے مختص کر دیا گیا ہے. اس میں کچھ اعتراضات وغیرہ کے جوابات دے دیے گئے ہیں، اور ساتھ عہد نبوی میں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں جو کتابت حدیث ہوئی ہے اس کا تعارف پیش کر دیا گیا ہے. اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب کا تعارف جو کتاب لکھی ہے اس میں صرف سیاستہ ہے اور چند 3 ائمہ کرام اور ہیں، لیکن اس میں ائمہ اربعہ کا کوئی تعارف نہیں ہے. حالانکہ ائمہ اربعہ کا شمار بھی محدثین میں ہوتا ہے. تو اس کتاب میں امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کو بھی قلم بند کیا گیا. اس کے بعد پھر امام بخاری اور امام ترمذی وغیرہ جو سیاستہ کے مصنفین ہیں ان کا تذکرہ ہے. تو اگر سیاستہ کے حوالے سے دیکھیں تو ان دونوں کتابوں میں آپ کو بہت سے واقعات بھی مشترک نظر آئیں گے، لیکن اس کے علاوہ جو باقی 4 ائمہ کے حوالے سے دیکھیں تو یہ ایک بالکل الگ کتاب ہے. اس کی قیمت اس کا چونکہ کاغذ بھی کوئی خاص اتنا اچھا نہیں لگایا گیا اس کے اوپر، اور اس کا پرنٹنگ کا معیار بھی کوئی خاص نہیں رکھا گیا. تو اس کتاب کے صفحے اگرچہ زیادہ ہونے کے باوجود اس کی قیمت بہت کم رکھی گئی ہے. اس کتاب کی قیمت 330 روپے ہے. جی، اس کتاب کی قیمت 330 روپے ہے اور اس کتاب کی قیمت 450 روپے ہے.